بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمر حیات خان اور اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو علماء کانفرنس میں دیے گئے بیان کو تحریک لبیک پاکستان نے من گھڑت اور جو ہے نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کیا ہے۔ جو ترجمان تحریک لبیک پاکستان ہیں، انہوں نے جو میڈیا کو بیان جاری کیا ہے اس میں مریم نواز کی طرف سے جو علماء کانفرنس میں دیے گئے نفرت انگیز اور من گھڑت بیان کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور اس کی حکومت جھوٹے بیانیے کی حقیقت پاکستانی قوم جو ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے، اور ترجمان ٹی ایل پی نے واضح الفاظ میں کہا کہ مریم نواز اور اس کے چچا جو ہے شہباز شریف فارم 47 کے ذریعے ریاست کو یرغمال بنا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو انہیں جو ہے وہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پر الزام لگائیں، اور احتجاج کے نام پر ریاست کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ یہ ان کا بیان تھا مریم نواز کا۔ مریم نواز کو انہوں نے مشورہ دیا ہے ترجمان تحریک لبیک پاکستان نے کہ دوسروں پر الزام عائد کرنے سے قبل جو ہے وہ اپنے گریبان میں ضرور جو ہے وہ جھانکیں، اور اس حوالے سے ترجمان نے کہا کہ مریم نواز نے اپنی نفرت انگیز اور من گھڑت تقریر میں نام لیے بغیر تحریک لبیک پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا، اور تحریک لبیک کے مطابق جو پاکستان کے پرامن ایک روزہ احتجاجی مارچ سے 3 دن قبل 7 اکتوبر 2025 کو مریم نواز کی حکومت نے بلا وجہ کریک ڈاؤن کا آغاز کرتے ہوئے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور ترجمان کے مطابق مرکزی نائب امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو جو ہے وہ بھکر سے حراست میں لیا گیا، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس ناجائز گرفتاری پر کوئی رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا۔ ترجمان تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز نے جب تحریک لبیک پاکستان کا پرامن رویہ اور ملکی حالات خراب کرنے کے ان کے ناپاک منصوبے کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے اگلے ہی روز 8 اکتوبر 2025 یعنی آج سے ٹھیک 3 ماہ قبل تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پر اپنے کارندہ خاص اور صانع مرید کے مرکزی مجرم ڈی آئی جی فیصل کامران کی قیادت میں دھاوا بلوا دیا، اور اس دھاوے میں پنجاب پولیس نے اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے 2 نہتے کارکنان کو شہید کیا۔ ترجمان نے یہ کہا کہ 8 اکتوبر کو قبل از وقت پولیس گردی کے رد عمل میں احتجاج شروع ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے کارندہ خاص فیصل کامران کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے بارہا مذاکرات کی دعوت دی، لیکن ظاہری طور پر مریم نواز نے امریکیوں اور اسرائیلیوں اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان پر ظلم و ستم کرنے کی ٹھان رکھی۔ ترجمان نے کہا کہ مریم نواز نے 8 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک مسلسل ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ رینجرز اور پولیس کی طرف سے پرامن اور نہتے مظاہرین پر آتشی اسلحے کا کھلم کھلا استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں نہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں کارکنان نے جام شہادت نوش کیا، بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے پرامن احتجاج میں افراتفری پھیلانے کے غرض سے بھیجے گئے سول وردی میں ملبوس ایک پولیس اہلکار بھی اپنی ساتھیوں کی گولیاں لگنے کی وجہ سے اس دنیا میں نہ رہا۔ تحریک لبیک پاکستان نے ترجمان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو نہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں شہداء اور ہزاروں زخمیوں کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے چھلنی ہونے والے اہلکاروں کے نقصان کی ذمہ داری بھی مریم نواز پر ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ مت سمجھے کہ ان کا جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اس کی فرعونیت ختم ہوگی اور اسے اپنے جرائم کا احتساب دینا ہوگا۔ تو جناب یہ تحریک لبیک کے ترجمان جو ہیں ان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے، اور اس بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے علماء کانفرنس منعقد کی، اور اس میں مختلف علماء اکرام نے شرکت کی، اور ان سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے جو ہے وہ تحریک لبیک کا نام تو نہیں لیا، لیکن ترجمان تحریک لبیک پاکستان کے مطابق ان کا جو اشارہ تھا وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف تھا۔
اب اس میں کتنی صداقت ہے کہ مریم نواز کا جو اشارہ تھا وہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب ہے، لیکن جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک سخت موقف اس پر سامنے آیا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات اور بعض چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں، تو ایسے حالات میں دونوں طرف سے اگر سنجیدگی سے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کوششیں نہیں ہوں گی تو شاید جو ہے وہ معاملات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے وہ آج پاکستان پہنچے اور انہوں نے آج پی ایس ایل کی تقریب میں بھی شرکت کی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جب پہنچیں گے تو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور پھر جو تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات ہیں اس پر بھی بات چیت ہوگی اور ایک معاہدہ بھی ہونے کا امکان ہے، اور یہ تمام باتیں یقینی طور پر اس وقت ہوں گی جب دونوں طرف سے سرد مہری جو ہے وہ ختم ہوگی، اور برداشت اور بہتر انداز سے معاملات کو حل کرنا اور سلجھانے کی طرف لے کر جانا یہ اس وقت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اگر تھوڑا بہت اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن سندور کے بعد پاکستان کا جو جواب تھا ہندوستان کو، اس سے بھی پاکستان کی عالمی دنیا میں عزت بڑی ہے۔ اب حکومت پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بہترین انداز سے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں، رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، ورکرز ہیں، وہ اتنے ہی محب وطن پاکستانی ہیں کہ جتنا کہ ایک عام پاکستانی اس وطن سے محبت کرتا ہے۔ تو ان تمام معاملات کو بہتر انداز سے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی طرف لے جانے کے لیے دونوں طرفین کو، یعنی دونوں جو فریق ہیں، ان کو بیان بازیوں سے احتراز کرنا چاہیے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے، کیونکہ جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے اگر بیانات جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے تو معاملات بہتری کی جانب۔ میں نے ابھی جیسے ہی یہ پریس ریلیز آئی ہے یا مریم نواز صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کے بعد میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اسی طرح بیان بازیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر شاید معاملات حل کی طرف نہ جائیں۔ تو دونوں طرف جو فریق ہیں ان کو بہتر انداز سے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان چیزوں سے احتراز کرنا ہوگا، اور آگے بڑھنے کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے، ملک پاکستان کی بقا کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے یقینی طور پر قربانیاں دینی ہوں گی۔ کچھ قربانیاں حکومت کو دینی ہوں گی، کچھ قربانیاں تحریک لبیک کو دینی ہوگی، تب جا کر جو ہے وہ مسائل حل ہوں گے، تب جا کر یہ ملک جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔